اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج میں آپ کو محمود غزنوی اور ایک رفوگار احمد کا واقعہ سناؤں گا۔ میں آج آپ کو محمود غزنوی کے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ محمود غزنوی کا دور تھا کہ ابو نور علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ میرا تو مقدمہ نرالا ہے۔ محمود غزنوی کہنے لگا کیسے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ہیروں کی تھیلی تھی اور میں جب سفر پر جانے لگا تو میں نے فلاں علاقے کے قاضی صاحب تھے انہیں دی۔ سفر بہت لمبا ہے تو انہیں دے جاؤں تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی راستے میں چھین لے، تو میں نے انہیں ہیرے سے بھری ہوئی تھیلی دی کہ میں واپس آؤں گا تو میں لے لوں گا آپ سے۔ تو جب میں واپس آیا تو میں نے جب تھیلی دی تھی تو وہ تو ہیروں سے بھری ہوئی تھی۔ جب واپس مجھے انہوں نے دی تو وہ تو کھوٹے سکوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ تو ہیرے تھے، اس میں یہ کھوٹے سکے ہیں، اب یہ کیا؟ وہ تو میرے گریبان تک آ گئے کہ کیا یہاں جیسے تم نے مجھے دی تھی، جیسے پہلے سی ہوئی تھی، کیا ویسی سی ہوئی ہے؟ میں نے دیکھا واقعی جیسے میں نے دی تھی ویسی ہے، نہ وہ پھٹی ہے کہیں سے، نہ کہیں سے اسے کھولا گیا ہے۔ تو اب محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ آپ جاؤ، جب میں تمہیں بلاؤں تو تم آ جانا اور یہ جو تھیلی ہے یہاں چھوڑ جاؤ۔ تو محمود غزنوی نے دربار برخاست کی اور سب کو کہا کہ میں اب جا رہا ہوں سیر کرنے کے لیے، تو اب اس ہاتے میں کوئی نہ آئے۔ تو جب سب چلے گئے تو جہاں محمود غزنوی بیٹھے تھے وہاں ایک گدا بچھا ہوا تھا۔ تو محمود غزنوی نے چھری منگائی اور سب کو وہاں سے بھیج دیا اور وہاں گدے کو چھرے سے کاٹ دیا۔ اور محمود غزنوی وہاں سے چلے گئے سیر کرنے کے لیے۔ انہیں سب کو کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں سیر کے لیے۔ تو جب صفائی والے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ محمود غزنوی نے کہا تھا یہاں کوئی نہ آئے، یہاں تو گدا پھٹا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے سب کو بتایا، ملازمین سب اکٹھے ہو گئے۔ جب سب اکٹھے ہوئے تو وہاں سے ایک بندے نے کہا کہ فکر نہ کرو، میرے پاس ایک آدمی ہے جو اچھا رفوگار ہے، وہ ایسے سیے گا کہ جس نے یہ پھاڑا ہے اس کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ سب نے کہا کہ اس رفوگار کو بلاؤ، کیونکہ یہ تو بہت مسئلہ بن گیا ہے کہ محمود غزنوی دیکھے گا تو بہت مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو جب محمود غزنوی سفر سے واپس آئے، سیر کر کے واپس آئے، تو کی پہلی نظر ہی اس گدھے پر پڑی۔ جب بادشاہ نے وہ گدھا سیا ہوا دیکھا نا تو سب ملازمین کو وہاں اکٹھا کیا، بلا لیا کہ ادھر آؤ، یہ سیا کس نے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو پھٹا ہی نہیں، سیا کیسے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ میں تو خود یہاں اس کو پھاڑ کے گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ یہ پھاڑ کے گئے تھے تو آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ اسی لیے تو میں نے بتایا نہیں کہ آپ تحقیق کرو، اب جس نے یہ سیا ہے اسے بلاؤ۔ تو وہ ایک احمد رفوگار تھا، اس نے سیا تھا، تو وہ سب ملازمین نے اسے بلایا۔ تو پھر اس رفوگار کو محمود غزنوی نے کہا کہ کیا یہ تم نے سیا ہے؟ اس نے کہا کہ جناب مجھے معافی دیں، میں نے اس لیے سیا ہے کہ آپ کے تمام ملازمین یہاں اکٹھے ہو کر آئے تھے کہ یہ سینا ہے۔ تو محمود غزنوی نے کہا کوئی بات نہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں، کہ یہ میں نے پھاڑا تھا اور مجھے بھی نہیں پتہ، آپ تو بہت اچھے کاریگر ہو۔ کہ پھر اس نے وہی ہیرے والی تھیلی دکھائی اسے کہا کہ کیا یہ بھی تم نے ہی سیا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ یہ بھی آپ کے خادم کا ہی کام ہے، وہ آیا تھا تو اس نے یہاں ہیرے تھے، مجھے بھی کچھ حصہ ملا ہے، تو اس نے ہیرے نکال کر اسے کھوٹے سکوں سے بھر دیا تھا، تو وہ فلاں علاقے کا قاضی ہے، تو
محمود غزنوی نے تمام ثبوت بھی اکٹھے کر لیے اور گواہ بھی اکٹھے کر لیے۔ تو بادشاہ نے اب اس قاضی کو بلایا، تو جب قاضی آیا تو قاضی کو کہا کہ جناب آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، انسان غلطی کر جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے انسان سے، تو فلاں ایک آدمی آیا تھا، اس کے ہیرے آپ کے پاس تھے، تو مہربانی کر کے اسے ہیرے واپس کر دیں۔ اس قاضی نے کہا کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ میری داڑھی دیکھیں، میرا اعزاز دیکھیں، دنیا جانتی ہے مجھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو محمود نے کہا کہ انسان ہے، انسان بھول ہی جاتا ہے، تو اسے واپس کر دیں۔ تو اس قاضی کو کہا کہ میں تم سے تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، مان لے اور اسے ہیرے واپس کر دے۔ وہ اس نے نہیں مانا۔ بادشاہ نے کہا کہ آج وقت ہے، توبہ کر لے اور توبہ کر لے اور اسے ہیرے واپس کر دے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں پتہ ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ لیکن قاضی صاحب نہیں مانے۔ محمود نے پھر قاضی کو بڑے دربار میں بلا لیا، مجمع عام میں۔ جب مہلت ملے تو توبہ کر لینی چاہیے، مہلت کے دنوں میں جب توبہ کر لیں تو بندہ بچ ہی جاتا ہے۔ تو اس مجمع میں قاضی سے پوچھا کہ ہاں آپ بتاؤ کہ ہیرے تمہارے پاس ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا بھائی بلاؤ اس احمد رفو گار کو۔ جب وہ احمد رفو گار آیا تو اس قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، جملے ٹوٹنے لگے۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ میں تمہیں تنہائی میں کہا تھا، تو نہیں مانا، اب بڑے مجمع میں پوچھتا ہوں کہ تم اب بول۔ جب قاضی نے خاموشی کے ساتھ گردن جھکائی تو سب سمجھ گئے کہ ہیرے اسی کے پاس تھے۔ محمود نے اس قاضی کو کہا کہ نکل جا میرے دربار سے، چل جا، نکل جا، تجھے میں نے اتنی عزت دی، قاضی بنایا، اتنی تنخواہ دی، تجھے اعزاز دیا، تو اس تھوڑی سی رقم کے لیے بددیانت ہو گیا، جا نکل جا یہاں سے۔ جب قاضی دربار سے باہر نکلا نا تو لوگ لعنتیں برسانا شروع ہو گئے۔ تو جو لوگ پہلے دکان چھوڑ کر آیا کرتے تھے سلام کرنے کے لیے، اب لوگ لعنتیں برسا رہے ہیں کہ دیکھو کام کیا کیا ہے اس نے۔ تو اب گھر گیا تو وہ بچے کہنے لگے کہ وہ جنہ لئی تو پاپ کمائے وہ کتھے نہیں تیرے کر دے۔ بچے کہنے لگے کہ اب ہم تو اسکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے۔ اب اسے امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی، لیکن بیوی نے کہا کہ اب میں میکے کیسے جاؤں گی، گلیوں میں عورتیں باتیں کرتی ہیں۔ تو او بھائی، کامیابیوں کے بہت سربراہ ہوتے ہیں، کامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا۔ کامیاب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری سپورٹ ہی اس لیے کامیاب ہوا ہے، ناکامیاں یتیم ہوتی ہیں۔ جب تو قاضی تھا تو بڑی بات تھی، ہر بندہ کہتا تھا کہ دار ہے، اب رسوائی ہوگی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ململ کی چبھن، کون پہنچایا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو کیا یاروں نے یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچائے رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ ساری عمر ہی آٹا گدائے تے لکھاں کیتے نے پیڑے، تے ہن وقت آیا ہی محمد بادشاہ تے کوئی نہیں ہے بیٹھا نیڑے۔ تو قاضی خاموشی کے ساتھ اندر چلا گیا اور اپنی رسوائی سمیٹ کر بستر پر لیٹا، اور نہ ہی روٹی کی بھوک لگی اور نہ ہی پانی کی پیاس لگی اور نہ ہی نیند آئی۔ جب صبح گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی تھی، رات بھر تڑپتا رہا۔ تو ابو نور علیہ رحمت بولے کہ کبھی بھی بددیانتی نہ کرنا، یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی اور گواہ احمد رفو گار تھا، قیامت کو بھی ایک عدالت لگے گی اور وہ عدالت رب کریم کی ہوگی۔ یہاں تے احمد رفو گار نے گواہی دی تھی، وہاں گواہی دینے والے تمہارے اپنے ہاتھ پاؤں ہوں گے۔ کبھی بھی بددیانتی نہ کرنا۔ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے حکمران کون ہیں، کیسے ہیں،
اور کیسے ہونے چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔